الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام امیر مکرم حضرت علامہ قاری حافظ خادم حسین صاحب رضوی قائد اور قافلہ سالار لشکر عشاق، جیت علماء کرام، مشائخ، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عجیب کیفیت ہے اس ہمارے اجتماع کی، مجمع کی۔ جلسے ہوتے رہتے ہیں، علماء کرام جو میرے دائیں بائیں تشریف فرمائے ہیں سامنے بھی جاتے رہتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وہاں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ مسئلہ پروٹوکول کا ضرور ہوتا ہے۔ کوئی عالم جیت، کوئی پیر، کوئی خطیب عوام میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا۔ خصوصی نشست اس کو دی جائے، سٹیج پہ جگہ دی جائے تو آئے گا، ورنہ نہیں۔ یہ کہے گا مجھے بلایا ہی نہیں، میرا اشتہار میں نام نہیں۔ عوام میں تو بیٹھنا ظاہر بات ہے کہ، مگر یہ عجیب کیفیت ہے۔ مجھے بھی روزانہ حاضری کا موقع ملتا ہے، سعادت ملتی ہے، پھر دیکھتا ہوں سب سے پیچھے آخر تک بھی علماء مشائخ کھڑے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شیوخ حدیث ہیں، عام عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذرا بھر بھی خفت محسوس نہیں کر رہے، بلکہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے اور شاداں ہیں۔ ایک سوال ہے آپ سے، سب سے، سٹیج والوں سے بھی، سامنے تشریف فرما اور روڈ پہ کھڑے پیچھے تک سب لوگوں سے سوال ہے، سیدھا سادہ سا۔ آپ سب کو امیر المجاہدین سے محبت ہے کہ نہیں؟
جواب دے دو. سبحان اللہ. جو نبی پاک کی عزت، حرمت اور ختم نبوت کے منکر ہیں، ان سے آپ کو نفرت ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں باتیں کیوں ہیں؟ ان سے محبت، ان سے نفرت کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حدیث بخاری شریف، جس کا مفہوم مطلب یہ ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے سب سے اعلیٰ، افضل، اقویٰ، بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کسی سے محبت ہو تب بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہو تب بھی اللہ کے لیے. خوش قسمت ہیں آپ کو اگر امیر المومنین اور ان کے قافلے سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ اور رسول کے لیے، اور گستاخان رسول اور منکرین عقیدہ ختم نبوت سے عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، جس کا اظہار کرنے کے لیے آپ داتا صاحب کے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں. یہ آپ کا بہترین عمل ہے. پھر آپ کو کون سی قوت کھینچ لائی یہاں، کون سی طاقت؟ کیونکہ میں طرح علیل ہوں، پچھلے 2-2.5 سالوں سے اسپتال میں بھی کئی بار رہا، وہاں حجرے میں بیٹھا رہتا ہوں جامعہ میں، تو وفود قافلے جو یہاں شرکت کے لیے آئے ہیں دور دراز سے، وہ تشریف لاتے رہتے ہیں مجھے ملنے کے لیے. کل سندھ سے بہت بڑا قافلہ آیا ہوا تھا، آج بلوچستان سے آئے ساتھی جو یہاں موجود ہیں، ملنے آتے رہتے ہیں. تو ان سب کو اتنے دور دراز سے، بعض جگہ سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ جاتے ہیں، اتنے طویل سفر، کٹھن. کون سی طاقت ہے جو ان کو کھینچ لائی؟ کسی نے دعوت نہیں دی، اشتہار میں ان کا نام نہیں لکھا، کرایہ نہیں پیش کیا، کوئی طمع نہیں، لالچ نہیں، پتہ نہیں کوئی شے ملے گی، بلکہ یقین ہے خرچ کر کے جائیں گے. کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا وہ جوہر ہے جو ان افراد کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو کھینچ کے لے آیا؟ اس قوت اور طاقت کا نام ہی محبت رسول ہے. نظر نہیں آتی، محبت رسول نظر آنے والی شے نہیں. اس واسطے ہر کسی کو موقع مل جاتا ہے دعویٰ کرنے کا، جھوٹے سے جھوٹا فرقہ، جھوٹے سے جھوٹا فرد، وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے جی محبت رسول میرے دل میں ہے، ہمارے فرقے میں ہے، ہمارے گروہ میں ہے. محبت کا دعویٰ. اب محبت نظر نہیں آتی کہ بندہ دیکھ کے پتہ کر لے بھی ہے کہ نہیں. سونگھا نہیں جا سکتا، ٹٹولا نہیں جا سکتا، دکھائی نہیں دی جاتی. کیسے پتہ چلے سچا ہے کہ جھوٹا ہے دعویٰ محبت میں؟ ہر فرقہ یہی دعوت کا دعویٰ کر رہا ہے میرے دل میں محبت رسول ہے. کیسے پتہ چلے کون سا فرقہ دعویٰ محبت رسول میں جھوٹا ہے اور کون سی جماعت ہے جو دعویٰ محبت رسول میں سچی ہے؟ یہ فرقہ اور جماعت کا لفظ بھی قصداً استعمال کیا. اللہ اکبر. تو جو شے نظر نہ آئے، حواس خمسہ ظاہرہ سے محسوس نہ کی جا سکے، اس کی شناخت اور پہچان کے لیے، اس کے وجود و عدم کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں.
دیکھو نا عطر ہے، عطر اس کی نشانی ہے خوشبو دینا۔ اب کوئی بندہ ہاتھ میں کوئی شیشی بوتل اٹھائے ہوئے ہو، اس میں پیشاب بھرا ہو، وہ سر پہ قرآن رکھ کے، قرآن کی قسم کھا کے، یا مسجد کے محراب اور منبر میں کھڑے ہو کے آپ کو کہے میں قرآن کی قسم، قرآن اٹھا کے کہتا ہوں اس میں عطر ہے، جبکہ اس سے بدبو آ رہی ہے پیشاب کی، آپ کہیں گے تیری قسم کو مانے یا عطر کی نشانی کو دیکھیں؟ وہ تو یہاں پائی نہیں گئی، لہذا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہے وہ، مگر اندر سے بغض رسول کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو رسول پاک نے جہاں اور بڑی مہربانیاں ہم پر فرمائی، ایک یہ بھی مہربانی فرما دی، سرکار کو پتہ تھا دور آئے گا، جھوٹ بولنے والے بھی میدان میں آئیں گے، حضور نے اس دور میں محبت کی کچھ نشانیاں بتا دی، وہ آج ہمارے کام آ رہی ہے۔ غیب دان نبی نے اپنی دوربین نگاہوں سے دیکھ لیا، فتنوں والے دور کو دیکھ لیا، جھوٹے اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بظاہر سچ نظر آنے لگتا ہے۔ میرے آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری مدد فرمائی، ہم پہ مہربانی فرمائی، محبت کی نشانیاں بتا دیں، اب بڑا آسان ہو گیا مسئلہ ہمارے لیے۔ اس الجھاؤ میں ایک سلجھاؤ نکل آیا، نبی پاک نے فرمایا سنو محبت کی ایک نشانی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث موجود ہے کنز العباد میں، جامع الصغیر میں، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا سن لو، جس کو کسی سے محبت ہو، عامدہ مطلقاً دنیا میں جہان میں کسی کو کسی سے محبت ہو، کیسا ہی اس کا محبوب کیوں نہ ہو، محبت اگر اس سے ہے تو وہ اپنے محبوب کا ذکر بڑی کثرت سے کرے گا، ہمہ وقت، دن رات، صبح شام، گھر میں، سفر میں، حضر میں، میدان میں، روڈ پر، سڑک پر، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے۔ محبت کی یہ نشانی اور فرمان ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، شک شبہ کی گنجائش نہیں، جس کے دل میں کسی سے سچی محبت ہوگی وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرے گا، اور محبوب پھر محمد رسول اللہ جیسا ہو، ذکر کثرت سے کرنا۔ دلیل ہے آج چوتھا دن ہے، بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں ڈٹے ہوئے، نہ انہیں نیند کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پانی کی پرواہ، نہ تھکاوٹ محسوس کر رہے، ایسی راحت، مسرت، خوشی اور قوت
اندر سے روحانی پیدا ہو رہی ہے، احساس تک نہیں ہو رہا تھکاوٹ۔ تو یہ کثرت ذکر جس جماعت میں ہے جو رسول اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، سمجھ لو سچ کہہ رہا ہے، واقعی اس کے دل میں حب رسول ہے۔ جو نہ کرے اور نہ ذکر کرنے دے، وہ بھی دعویٰ کرے محبت رسول کا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں تیرے اندر نشانی نہیں پائی گئی۔ رسول پاک نے فرمایا ہے جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ دوسری نشانی مشکات شریف کی حدیث باب المفاخرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، تجھے کسی سے پیار ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، وہ محبت اگر سچی ہے تیرے دل میں تو وہ محبت تجھے اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا کر دے گی، محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دے گی، تجھے محبوب کی خوبیاں تو نظر آئیں گی، خامی نظر کوئی نہیں آئے گی۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ سچی محبت جس کے دل میں ہوگی، جس سے ہوگی، عام اصول نبی پاک نے فرمایا، خاص اپنی ذات کے لیے نہیں، عام قانون قاعدہ انٹرنیشنل ضابطہ، کسی کو کسی سے محبت ہو، جس سے محبت ہوگی، محبوب میں اگر کوئی خامی ہو بھی دوسروں کو نظر آتی ہے آ جائے، محب کو نظر نہیں آئے گی، عاشق کو نظر نہیں آئے گی، وہ جب بھی نظر اٹھائے گا اسے محبوب کی خوبیاں نظر آئیں گی، خامی نظر نہیں آئے گی۔ تو سرکار کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے محب کو محبوب میں خامی نظر نہیں آتی اور نہ محبوب کے خلاف کوئی بات سن سکتا ہے۔ محبت اس کو محبوب کے خلاف کوئی بات سننے نہیں دیتی، محبت اس کو محبوب میں کوئی خامی دیکھنے نہیں دیتی۔ کوئی محبوب ہو جس میں خامیاں ہوں بھی سی، مگر میں تو بات اس محبوب کی کر رہا ہوں جس کے سامنے کھڑے ہو کے دربار رسالت کے نعت خان نے دعویٰ کیا آپ میں کوئی خامی اللہ نے نہیں رکھی، حضور نے منع نہیں کیا، سرکار کے سامنے حسان بن ثابت بصیغہ خطاب کہہ رہے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے، جس میں عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اس محبوب میں کسی کو عیب نظر آ جائے، دعویٰ بھی محبت کا کر رہا ہو، کبھی اس کی نگاہ میں عیب نظر آ جائے، فلاں جگہ دیکھ سکتے ہیں فلاں نہیں، کبھی علم میں عیب نظر آ جائے، اس چیز کا علم ہے اس کا نہیں، کبھی سماعت میں عیب نظر آ جائے، قریب سے سن سکتے ہیں دور سے نہیں، جس کو اتنے عیب نظر آ جائیں وہ کس منہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اگر اس کے دل میں محبت ہوتی تو بے عیب محبوب میں اس کو پھر عیب نظر، اور جن کے دل میں سچی محبت ہے عاشقوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا خامی نقص عیب تو بڑے دور کی بات ہے، وہاں تو خامی اور نقص کا وہم و گمان بھی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، نقص سے نہیں پڑھنا، گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص نبی پاک کا وہ کامل حسن ہے جہاں گمان نقص بھی نہیں ہے، نقص تو بڑے دور کی بات ہے، وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جن کے دلوں میں سچی محبت ہوتی ہے، جو یہ بولی بولے سمجھ لو اس کے دل میں حب رسول ہے، اور جو نہیں جی وہ ایک ڈاکیا ہوتا ہے جیسے ڈاک لے کے پہنچا دی بس ختم، معاشرے میں نبی کا مقام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی سوسائٹی میں چودھری کا بندہ ہوتا ہے، ایسی باتیں کرے، ہمارے جیسے عاجز بشر ہیں وہ بھی
اور کہے میرے دل میں محبت رسول ہے، نشانی نہیں پائی گئی. قرآن بھی ہاتھ میں لے کے کہے پر نشانی نہیں نظر آ رہی، لہذا اس کو جھوٹا کہا جائے گا. تو جھوٹ بولتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے اترے محبت رسول کا، اور بو آ رہی ہے، گستاخی ہے رسول کی. تیسری نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقط احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرے، میری غلامی میں دم بھرے، میری سیرت کو اپنائے، میرے نقش قدم پر چلے، میرا غلام بن جائے، میرا فرما بردار بن جائے، سمجھ لو اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے. تین نشانیاں محبت کی بتا دی ہیں حدیث کے حوالے سے. اور محبت رسول کا انعام کیا ہے یہ تو بتایا نا. محبت کی نشانیاں یہ ہیں، اور جس کے دل میں حب رسول ہوگی اسے انعام کیا ملے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. دنیا میں آپ دیکھ لیں، ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی عہدیدار ہو، کہیں جائے اگر کوئی اجتماع دھکے سے، سینہ زوری سے اس کے لیے جمع کر بھی لیا جائے، ورنہ کس کو عقیدت و محبت ہوتی ہے کہ اس کو جا کے دیکھوں گی گناہ جھڑتے ہیں. تو اگر کہیں اجتماع جمع کر لیا جائے تو پولیس والوں کی کوشش کے باوجود لوگ پھر بھی چلانے لگا کے اس پر تھوکتے ہیں، اس پر جوتے مارتے ہیں، ٹماٹر مارتے ہیں، انڈے مارتے ہیں، تھکے مارتے ہیں. ایک یہ ہے اور ایک ہے کسی در کے فقیر بھکاری، انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں، شغف نہیں، رسول پاک کی غلامی پہ نازاں ہیں، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، محبت رسول پہ فخر ہے، غلامی رسول کا تاج سر پہ رکھے ہیں. وہ جدھر گزر جائیں لوگوں کو خبر نظر پڑے، نہ بھی موقع ملے مصافحہ کا، جوتوں کو ہاتھ لگا کے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں. کسی کو موقع مل جائے، کسی کے قریب جا کے کوئی جوتا مارتا ہے اور کسی کی ویل چیئر کو بوسہ دیتا ہے ہاتھ لگا کے، سمجھتا ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول
حب رسول کا انعام ہے، یہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ اعزاز، یہ پیسوں کا مرہون منت نہیں، دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے محبت کسی کی، خاص طور پر جو رسول پاک سے وفا کرے گا اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اور عرض یہ کر رہا تھا محبت رسول کا صلہ دنیا میں یہ ہو گیا، قبر میں بھی جس نے یہاں ٹریننگ کی ہوئی ہے، مشق کی ہے، تمرین کر لی ہے کہ سرکار کا ادب کس طرح بجا لانا ہے، حضور کو دیکھ کے کیا کہنا ہے، وہ قبر میں بھی سوالات، آخری سوال، پہلے جو سوال ہوں گے ان کا جواب صحیح بھی دے تو نکیر رحم نے نہیں کہنا جا پاس ہو گیا، نہیں، آگے سوال کرتے جائیں گے، اگلا سوال بتاتا ہے جس سوال کے جواب پر پاس فیل ہونے کا مدار ہے وہ آخر میں ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہوگا ہی کوئی، آخری وہ سوال کیا ہوگا؟ حدیث بخاری سے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پہلے سوال اور نوعیت کے، اس سوال کا اسلوب پہلے سوالوں سے الگ، اس میں فرشتے کسی مخصوص سمت کی طرف، مخصوص جہت کی طرف، کسی شخصیت کی طرف اشارہ کر کے ھذا کا لفظ بولیں گے جس کا معنی اردو میں ہے یہ، ھذا کا معنی اردو میں تو پنجابی میں فرشتے آخری سوال کریں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ نہیں کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، کنت تقول کا یہ معنی نہیں، کنت تقول ماضی استمراری ہے، وہ حال سے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ اس وقت کیا کہتا ہے، اس وقت تو بڑے بڑے اکڑ خان بندے کے پتر بن جائیں گے، اس وقت وہ فائدہ نہیں دے گا، فرشتوں نے یہ پوچھنا ہی نہیں اب تیرا کیا خیال ہے، انہوں نے تو کہنا ہے دنیا میں کیا کہتا رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کے نقطہ ذہن میں آتا ہے، کوئی بندہ یہ جو ادھر علماء کرام اور یہ ہمارے ساتھی فضلاء یہ سٹیج بھی ہلا دیا، انہوں نے مجھے بھی ہلا دیا، کوئی ان کو کہے 1 کروڑ روپیہ لے لے یا روڈ میں مجھے تھوڑا سا ناچ کے دکھا دے، وہ اس کے منہ پہ جوتا مارے گا، تھوکے گا، لعنتی مجھے میرا سیسا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
اللہ کیوں جی میں نے سچ کہا ہے کوئی کروڑ روپیہ بھی دے کے کہے یہاں ذرا تھوڑا سا نچ کے دکھا آپ کہیں کہ کنجر تھے سمجھے ہی نہیں وہ کہے ہاں داتا صاحب وہ روڈ پہ میں نے تجھے ناچتا دیکھا ہے وہاں گھنٹوں ناچتا رہا یہاں 1 منٹ پہ کروڑ روپیہ دوں گا تو کہے گا وہاں کوئی قوت تھی جس نے نچایا مجھے کر کے تھیا تھیا عشق رسول ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں سے نہ بکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں سے نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کے کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کے کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا دیکھو آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مور کرے نو تیرا راجا تو مور کرے نو تیرا راجا تو مور کرے نو تیرا راجا ہاتھ وچ ہتھیاں مل جانا ہاتھ وچ ہتھیاں مل جانا جنت وال چین بنا دا جا جنت وال چین بنا دا جا جے چانا چبر ہوے روشن جے چانا چبر ہوے روشن پھر کون کرے تیرا دا جا تو مور کرے تیرا دا جا تو مور کرے تیرا دا جا تو مور کرے تیرا دا جا دنیا دارا کی دینا جڑے آپے چور لٹیرے نے دنیا دارا کی دینا جڑے آپے چور لٹیرے نے لڑ لگ جا مدنی ماری دے جت تیبا دے بچ ڈیرے نے لڑ لگ جا مدنی ماہی دے جت تیبا دے بچ ڈیرے نے اس پر چیزیں بدلے تو اپنا اس پر چیزیں بدلے تو اپنا جنت دا ٹکٹ کٹاندا جا تو مور کرے نو تیرا راجا تو مور کرے نو تیرا راجا پرچی کوئی عام نہیں جانا جنت جنت وال چین جانا جنت وال جانا جنت وال چین بنا دا جا جنت
جنت وال چین بنا دا جا جے چاہنا قبر ہوے روشن جے چاہنا قبر ہوے روشن پھر مور کرے تیرا دا جا مور کرے تیرا دا جا تو مور کرے تیرا دا جا تو مور کرے تیرا دا جا دنیا دارا کی دینا جڑے آپے چور لٹیرے نے دنیا دارا کی دینا جڑے آپے چور لٹیرے نے لڑ لگ جا مدنی ماری دے جل تیبا دے وچ ڈیرے نے لڑ لگ جا مدنی ماری دے جل تیبا دے وچ ڈیرے نے اس پر چیزیں بدلے تو اپنا اس پر چیزیں بدلے تو اپنا جنت دا ٹکٹ کٹاندا جا تو مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا اے پرچی کوئی عام نہیں اے دور کرے گی بات نو اے پرچی کوئی عام نہیں اے دور کرے گی بات نو اے پرچی پہرے دارا دے دسوں ممتاز دے قاتل نو اے پرچی پہرے دارا دے دسوں ممتاز دے قاتل نو دے ووٹ نبی دے عاشقانو دے ووٹ نبی دے عاشقانو لبیک تمہارے بجا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا اے ویلائے ازمائش دا ہن نبی دے نال وفا کریے اے ویلائے ازمائش دا ہن نبی دے نال وفا کریے ایسی بات کی حیثیت اسی اپنی جان فدا کریے ایسی بات کی حیثیت اسی اپنی جان فدا کریے اس قبر زنری دل خاطر اس قبر زنری دل خاطر کچھ نور تیار کماندا جا تو مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا منشور اپنا رضوی ان تخت تے دین لے آنا ہے ان تخت تے دین لے آنا ہے دستور لے آنا آقا دا جن محشر وچ بچانا ہے دستور لے آنا آقا دا جن محشر وچ بچانا ہے صدیق عمر دے وانگو تو صدیق عمر دے وانگو تو نبی پاک کو سب لٹاندا جا تو مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا تو مور کرے تیرا جا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گزارش کر رہا تھا قبر کے اندر محبت رسول کا انعام کیسے ظاہر ہوگا؟ جب فرشتوں نے یہ سوال کرنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت نظر آ رہی ھذا تب کہا جاتا ہے، اشارہ ہے تب ہوتا ہے جب مشار علیہ محسوس بھی ہو، مبصر بھی ہو، سامنے دکھائی دے رہا ہو، تب کہا جاتا ہے یہ جو سامنے شخصیت نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ کنت تقول کا معنی یہ ہے ماضی استمراری، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو
جب یہ سوال ہوگا جو کچھ یہاں کہتا تھا وہی وہاں فرشتوں کو بتائے گا. بتانے والی بات ہوگی تو بتائے گا, نہیں تو کہے گا وہ مادری کچھ لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. رکھ کے گرز ماریں گے, 70 گز تک زمین دس جائے گا. جنہیں اتنے ٹریننگ کیتی ہوئی ہے, سرکار دی محبت ڈب کے حضور دے نعرے لاندہ رہے ہیں, انہیں جوئی ویکھنا ہے, کہنا ہے ہاذا نبینا ہاذا محمد رسول اللہ. یہ تے ساڈے آقا نے, میں انہاں دے نعرے لاندہ رہا ساڈے تے کچھ تے ہو جے ہون گے ادھر ویکھن گے, انہاں بھولی جانا ہے بھی میرے کو کوئی سوال پوچھے ادھر قدماں تے ڈگ پین گے. فرشتے کہن گے ساڈے سوال دا جواب, کہنا ہے ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہمیں نہیں آ گیا, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس. اور یہ انعام ملے گا قبر میں. رہ گئی قیامت, تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی آیا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا ما عددت لها, بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے, کیا لے کے جائے گا اللہ کی بارگاہ, کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرے گا ما عادت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ یا رسول اللہ. سرکار میرے دامن میں بہت زیادہ نمازیں, روزے, صدقات و خیرات نہیں. مقصد یہ تھا کہ نیکیاں جن پہ بھروسہ کر سکوں, ایسا نہیں ہے. نیکیاں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ہو سکتا, تو میں ان پہ بھروسہ کر لوں اور کہوں یہ بڑی تیاری کی ہوئی ہے, بڑے نیک عمل میرے پلے ہیں. سنو صحابہ کا عقیدہ, ایمان. عرض کی حضور نمازیں پڑھتا ہوں, سارا کچھ ہے, مگر ان پہ بھروسہ نہیں. وہ تو اللہ کی نعمت کا شکر بھی نہیں بن سکتی, پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں, یہ اللہ کی مرضی. بندے کو عاجزی انکساری میں عبادت کرنی چاہیے. یہ نخرہ مت دکھائے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں, تہجد پڑھے. یہ کیا عرض کیا صحابی نے, وہی جواب یاد کر لو جو صحابی نے عرض کیا. کیا اس نے کہا میں کیا لے کے جاؤں گا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں, کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی حضور بہت زیادہ نمازیں دامن میں نہیں, زیادہ روزے, صدقات و خیرات نہیں, لیکن خالی دامن بھی نہیں حضور, کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاؤں گا. کیا؟ عرض کی لیکنی احب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, یہ میں نے تیاری کی ہے قیامت کی. تو نبی پاک نے فرمایا انتا مع من احببتا, پھر بے فکر ہو جا, قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہوا صحابہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش اس وقت ہوئے جب سرکار نے یہ فرمایا جس سے محبت کرتے ہو میدان قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے. کیونکہ ہم سارے رسول اللہ سے محبت کرتے تھے, ضمانت مل گئی میدان قیامت میں نبی پاک کے عاشقوں کو حضور اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے. یہ انعام قیامت میں نبی پاک کے ساتھ ہوں گے حضور کے عاشق, حضور سے محبت کرنے والے حضور کے ساتھ ہوں گے قیامت میں. اور اس میں شفا شریف میں قاضی ایاز نے ایک حدیث کا جملہ نقل کیا. نبی پاک نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, صرف قیامت میں نہیں, تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے جنت میں بھی میرے ساتھ ہی جائے گا. تو یہ ایک سبق ہے دنیا میں, اس کو یاد کر لو, خوب ٹریننگ کر لو. خاص طور پر وہ جو محبت کی نشانیوں میں بتایا تھا کہ محبت محبوب کا عیب نظر نہیں آنے دیتی,
نہ سنائی دیتا ہے۔ عاشق محب سچا وہ ہوتا ہے، تمہارے محبوب میں تو خامی ہے ہی کوئی نہیں، وہ خامیاں بیان بھی نہیں کرتا، سن بھی نہیں سکتا، یا اس مجلس میں نہیں جائے گا۔ ہر محفل میں نہیں چلے جانا چاہیے، یا اس محفل میں، اس جلسے میں، اس اجتماع میں نہیں جائے گا جہاں اپنے آقا کی خامیاں بیان کرتے ہیں لوگ، وہاں نہیں جائے گا۔ یا پھر جائے گا تو بے غیرت بن کے نہیں بیٹھے گا، ممتاز قادری بن کے دکھائے گا۔ پونا گھنٹہ ہو گیا، میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، حالانکہ بیمار ہوں۔ میرے ساتھیان طلباء کافی تقریباً سارے ہمارے جامعہ کے طلباء آئے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دفتر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی لمبی تقریر میں اب ان دنوں میں نہیں کیا کرتا بیماری کی وجہ سے۔ یہ کس طاقت نے مجھ سے پونا گھنٹہ لمبا خطاب کرا لیا؟ وہی طاقت جو آپ کو یہاں لے کے آئی، جس نے آپ کو نچا دیا، اسی طاقت نے مجھ سے اتنا لمبا خطاب کرا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔